ایک اچھی چیز ہے آج کل کہ جو بھی ایجنڈے ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, وہ بڑے کھل کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ پرسوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جائیں گے اسرائیل اپنے قریبی دوست بنجامن نیتن سے ملنے, اور ایک باقاعدہ ایک فارمل الائنس بھی بن رہی ہے جس کا ذکر نیتن نے آج خود کیا ہے, آج یا کل کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جی میرے سامنے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر نظر آ رہی ہے کہ ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں ہم الائنسز کا, جو صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گا. اس میں بھارت ہمارے ساتھ شامل ہوں گی, یونان شامل ہوگا, سائپرس شامل ہوگا, کچھ عرب, افریقن اور ایشیا کے ممالک بھی شامل ہوں گے. اچھا, اب افریقن ممالک کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایتھیوپیا اس میں ایک ہے, اور پھر صومالی لینڈ, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جو چھوٹے موٹے ان کے اتحادی ہیں جیسے RSF وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ ریاست نہیں ہے, ان کو ابھی کے لیے چھوڑ دیں. عرب ممالک کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کون سے عرب ممالک ہیں جن کے باقاعدہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ آفیشلی, جو معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بھی ہیں, وہ ہیں موروکو, بحرین اور متحدہ عرب امارات, رائٹ. تو یہ یہاں پر چل رہا ہے. آپ کو یہ بھی, اچھا اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے, اس نے کہا کہ جی یہ جو دہشت گرد انتہا پسند اتحاد ہیں ہم ان کے خلاف لڑیں گے. اور اس نے کہا ہے کہ جی ایک تو ہم نے جو ریڈیکل شیعہ ایکسس ہے, ظاہر ہے ایران کی بات ہو رہی ہے, حزب اللہ کی بات ہو رہی ہے, انصار اللہ یمن کی بات ہو رہی ہے, ان کے خلاف تو ہم لڑ ہی رہے ہیں, لیکن اب ہم ریڈیکل سنی ایکسس کے خلاف بھی لڑیں گے. ریڈیکل سنی ایکسس کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اسی شو پر ہم نے آپ کے اس کی کلپ چلائی تھی سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ کا, جس کا کہنا تھا کیا کہ نیا ایران ترکی ہے, ترکی از دا نیو ایران, اور یہ ایک ریڈیکل سنی ایکسس بنا رہا ہے. اس نے 2 اور نام بھی لیے جس میں سعودی عرب اور پاکستان شامل ہوگا. تو جو فیوچر الائنس سسٹمز اور پوائنٹس آف کانفلکٹ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کافی اب واضح ہو گئے ہیں. جی وہ سے, اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے نام لیا انڈیا کا بھی کہ اس فیوچر الائنس میں, ویری نیئر فیوچر الائنس بیسیکلی, اس میں مودی 2017 میں پہلی بار گئے تھے تل ابیب. پرسوں آپ نے بتایا کہ وہ وہاں پہنچ رہے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے انڈیا اسرائیل کے لیے اور اسرائیل انڈیا کے لیے کہ دونوں, بھارت جو ہے اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے, $6 بلین کی 2 طرفہ تجارت ہے. چین کے بعد انڈیا اسرائیل کا سب سے بڑا ایشیائی تجارتی پارٹنر ہے. غزہ کے لیے جن ممالک نے اسلحہ فراہم کیا اس میں بھارتی راکٹ اور ایمونیشن بھی تھے. ہزاروں بھارتی ورکر جب فلسطینیوں کو نکال دیا گیا غزہ کے بعد, تو ہزاروں بھارتی جو ورکر ہیں انہوں نے بہت ساری جگہ پر کی. اس دورے سے ذرا پہلے مشترکہ اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم بنانے کا MOU بھی سائن ہوا ہے. مودی صاحب کو یہ اعزاز بھی مل رہا ہے کہ وہ کنیسٹ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے. اچھا, اس وقت اسرائیل اور نیتن یاہو ہیں, وہ جو مرضی کہہ لیں, انہیں زیادہ تر ممالک اب پسند نہیں کر رہے اس وقت. تو اس تناظر میں بھی اس دورے کو ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ چند ماہ بعد اسرائیل میں الیکشن ہونے والے ہیں, اور یہ ایک طرح کا اسٹیٹسمین شپ کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ نیتن یاہو ووٹروں کے آگے کے کتنے زبردست اسٹیٹمنٹ ہیں. مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ مودی اسرائیل کے واشنگٹن میں جو اثر و نفوذ ہے اس سے پوری طرح واقف ہے باقی دنیا کی طرح, اور جسٹ ان کیس اگر ایران گرتا ہے یا ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو آبویسلی اسرائیل اس خطے کا سب سے طاقتور ملک کے طور پہ ابھرے گا, اور انڈیا اس موقع پہ اس ری الائنمنٹ سے باہر نہیں رہنا چاہتا. بالکل. اچھا, جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کھلم کھلا بات ہو رہی تھی, لیکن اب جو ہے وہ واقعی باقی دنیا کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیلی مائنڈ ہے کیا. ایک سابق اسرائیلی وزیر اعظم ہے نفتالی بینٹ, آپ نے ان کا ذکر کیا, انہوں نے ابھی ہفتے پہلے صہیونی تنظیموں کے جو صدور پہ مشتمل ایک امریکی انجمن ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسی بات کی ہے جس پہ ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی بھی سچا پیار نہیں آئے. The aspiration that the world will love Israel, it's not going to happen. What we need is that our enemies fear us
our friends respect us, and everyone needs us. We tried the love us thing for about 3,000 years. Didn't work. نفتالی بینٹ صاحب لب لباب یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اسرائیل سے محبت کرے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ دشمن ہم سے خوف زدہ رہیں، ہم اتنے طاقتور ہوں اور دوست عزت کریں اور سب کو ہماری ضرورت محسوس ہوتی رہے۔ ہم نے 3000 برس تک اس دنیا سے محبت طلب کرنے کی ناکام کوشش کی، ہمیں وہ محبت نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو آپ نے الائنس سسٹم کی بات کی، اس کے پیچھے یہ نفسیات بھی چل رہی ہے، یہ نفسیات بھی چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر فرض کریں 2023 میں 2022 میں یا 2024 میں بھی اس طرح کی تیاری ہو رہی ہوتی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کو بالکل ہی مکمل طور پر تباہ کرنے کی، تو خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سر بہت اچھا ہے، کر دیں۔ اب ایسا نہیں ہے، اب مجھے لگ رہا ہے، اور سعودی عرب سے جو بیانات آ رہے ہیں، ان آفیشیل بیانات جو آ رہے ہیں، اس سے ایک واضح احساس ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، کیونکہ جو ایک موجودہ کاؤنٹر ویٹ ہے اگینسٹ اسرائیل وہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ حد تک میرا خیال ہے کہ امارات میں بھی شاید یہ سوچ پائی جائے، شاید تو ایک کاؤنٹر الائنس بھی بن رہی ہے۔ اچھا، سعودی عرب کے نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں، رائٹ، کنگ فہد اور کنگ عبداللہ دونوں کے دور میں ایک پیس آفر کی گئی اسرائیل میں، جو اسرائیل نے اٹھا کر پھینک دی۔ یہ معاہدہ ابراہیمی میں بھی شاید داخل ہو جاتے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اکتوبر 7، 2023 جو اس کے بعد جو نسل کشی ہوئی، اس کے کئی اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو سعودی عرب میں وہ کلیئرلی ویو کی گئی، اینڈ دس واز کائنڈ آف بیکیم اے اسٹمبلنگ بلاک۔ اس کے بعد ہر ملک پر حملہ کرنا، تو میرا خیال ہے کہ واضح ہو گیا ہے کہ ایک تو ہمارے اپنے خلیجی برادر اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا کہ اگر کل اسرائیل نے ہمارے پر حملہ کیا تو ہمیں بچانے کون آئے گا؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی اور ترکی کا ایک پیکٹ ہو رہا ہے، مصر بھی اس میں شاید شامل ہو رہا ہے، ہم تو اس میں ہیں ہی ہیں۔ This is the world of the future. ہاں، انٹرسٹنگ And the now. انٹرسٹنگ سچویشن، بہت انٹرسٹنگ۔ تھینک یو سو مچ فار دس انالیسس۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔